پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ 2 دن پہلے مشرقی افغانستان کے صوبہ پکتیا کے ضلع برمل میں پاکستان کی ایئر فورس نے کوئی حملے کیے تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں پہ، اور اس میں کئی لوگ اس میں ہلاک ہوئے۔ لیکن افغانستان کی حکومت نے ٹویٹر کے ذریعے، ایکس کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ علاقے میں مقیم پاکستانی پناہ گزین دراصل ان حملوں کا نشانہ بنے۔ اس میں کئی خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری ہلاک ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، یہ کہا کہ یہ بغیر جواب کے یہ حملہ نہیں جائے گا۔ اب پاکستانی حکام نے اس بات کی تصدیق کی کہ فورسز نے برمل میں مشتبہ دہشت گرد اہداف کے خلاف متعدد فضائی حملے کیے، اور یہ کہا کہ فوجی کارروائی کے ذریعے ایک تربیتی مرکز کو تباہ کیا گیا اور تحریک طالبان پاکستان سے منسلک کئی اہم عسکریت پسند کمانڈروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستانی حکام نے زور دے کر عالمی سطح پر دہشت گرد تنظیم، یعنی یہ نامزد کردہ تنظیم ہے TTP، کہا کہ وہ اپنی مبینہ افغان پناہ گاہوں سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف مسلسل حملے کر رہی ہے۔ اور یاد رہے کہ حالیہ مہینوں میں 2 مہینوں کے دوران یہ دوسرا بڑا حملہ تھا جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے کیا ہے TTP کے ٹھکانوں پر، اور یہ محض اس بڑے واقعے کے 2 دن بعد ہوا جب بھاری ہتھیاروں سے لیس TTP کے عسکریت پسندوں نے برمل سے متصل پاکستانی ضلع یعنی جنوبی وزیرستان میں ایک سیکیورٹی چوکی پر حملہ کیا، اور پاکستان کی فوج پر یہ ایک فوجی ٹھکانے پر ایک مہلک ترین حملہ تھا جس میں کم از کم 16 فوجی شہید ہوئے۔ اب افغان وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ اسلامی امارات اس وحشیانہ بمباری کی، جو کہ 2 دن پہلے کی گئی، بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی اور جارحیت کا ایک واضح قدم سمجھتی ہے یا عمل سمجھتی ہے۔ یہ بزدلانہ کارروائی جو ہے اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ ایک تنبیہ تھی جو طالبان کی طرف سے آئی ہے۔ جواب میں کیا کیا جائے گا اس کا ظاہر ابھی پتہ نہیں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ طالبان رہنما مسلسل ان الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں کہ افغان سرزمین کو دہشت گرد حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈی فیکٹو افغان حکومت کا یہ موقف ہے کہ وہ TTP یا کسی دوسرے غیر ملکی عسکریت پسندوں کی حمایت نہیں کرتی، اور ایک اور جو بڑا موقف ہے موجودہ افغان حکومت کا، وہ یہ کہ پاکستان میں ہونے والی تشدد یا دہشت گردی پڑوسی ملک کا اندرونی معاملہ ہے، اور یہ کہ اس بحران کے لیے کابل پر الزام لگانے کی بجائے اسے حل کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالیہ مہینوں میں یہ بھی ہوا کہ وزیر خارجہ امیر متقی نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 7 مہینوں اس سال کے دوران جو 7 حملے ہوئے ہیں داعش نے جو کیے ISKP کی طرف سے، 6 حملے ان میں سے جو تھے وہ ان کی منصوبہ بندی پاکستان میں کی گئی، یعنی اب وہ الزام اور جواب الزام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ حملے اس رات ہوئے جس سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کے سفیر صادق خان، جو کہ دوبارہ ان کو نامزد کیا گیا ہے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے کے طور پہ، انہوں نے کابل میں ملاقاتیں کی۔ وہ سراج حقانی سے ملے، امیر متقی سے، اور نائب وزیر اعظم مولوی کبیر سے۔ یہ ان کی ملاقاتیں تھیں، اور یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں تقریباً 1.25 سال کے بعد۔ 1 سال پہلے ستمبر 2023 میں صادق صاحب کے پیشرو آصف درانی صاحب کابل گئے تھے، اور انہی ٹینشنز کی وجہ سے، کشیدگی کی وجہ سے، اور وہاں پہ بات چیت ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سے عملاً دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ایک لحاظ سے جو فارمل تعلقات ہیں وہ منجمد ہو گئے تھے۔ اب سراج حقانی کے دفتر سے جو منگل کے روز جو اعلانیہ جاری کیا گیا، اس کے مطابق موجودہ حالات کے پیش نظر ہمیں اپنے لوگوں کے درمیان تعلقات کو محفوظ بنانے اور علاقائی استحکام اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی مشترکہ کوششوں کو تیز کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں سراج حقانی جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں افغانستان کے، ان کے طرف سے بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ اب
یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کابل میں ایمبیسڈر صادق کی ملاقاتوں سے صرف چند گھنٹے پہلے شر پسندوں نے جلال آباد میں ہندوستانی کونسلیٹ سے منسلک ایک گاڑی پر حملہ کیا. اس میں 3 افغان تھے جو کہ ہندوستانی کونسلیٹ میں کام کرتے ہیں. ڈرائیور جو ہے وہ ہلاک ہو گیا جبکہ باقی 2 زخمی ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک کوشش ایسی لگ رہی تھی کہ چونکہ ان کا صادق صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی تھی کابل میں اور یہاں پہ اس کو اوور شیڈو کرنے کی کوشش کی گئی. اس سے وہ ہمیں واقعہ یاد آیا جب اننت ناگ بھارتی کشمیر کے صوبے اننت ناگ میں کوئی 30-32 سکھوں کو مار دیا گیا تھا. اس وقت کے صدر سن 2000 میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے دورہ بھارت سے چند گھنٹے پہلے. یعنی کوئی جب بھی 2 ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہونے کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس سے فضا مقدر ہو جاتی ہے. اب جو ایمبیسڈر صادق اور حقانی کی ملاقات اور صوبہ پکتیا میں ٹی ٹی پی کی پناہ گاہوں پر جو حملے ہیں کیا اس سے حالات کو ایک نیا رخ اختیار کریں گے؟ کیا یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دہشت گردی میں تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایک نیا آغاز ہو، کیونکہ جو ٹھکانوں پر حملے ہوئے ٹی ٹی پی کے معلومات بالکل درست تھیں، بڑی پریسائز معلومات تھیں. اور اس سے پہلے بھی حالیہ ہفتوں میں کم از کم کوئی 5 ٹی ٹی پی کے کمانڈر مارے گئے جو کہ پکتیکا اور وزیرستان کے درمیان موومنٹ کر رہے تھے انہی سرحدی علاقوں میں. اور اب سوال یہ ہے کہ کیا طالبان اب خاموشی کے ساتھ ٹی ٹی پی کے جو ٹھکانے ہیں ان کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکے؟ کیا منجمد تعلقات عملاً منجمد تعلقات ہیں ہمارے 2 طرفہ تجارت میں کمی اور پاکستان کے ساتھ افغان تجارت پر غیر اعلانیہ پابندیاں اب افغان حکومت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس سے ریونیو کم ہوتا ہے. وہاں افغانستان کے کاشتکار متاثر ہوتے ہیں جن کی فصل جو ہے پاکستان نہیں آ پا رہی یا نہیں آ سکتی فارمل طریقے سے، تو ان کا بھی نقصان ہے، پاکستان کا بھی ظاہر ہے نقصان ہے. تو اس طرح آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے اگست 2021 کے بعد افغانستان سے کوئلہ بہت بڑی مقدار میں درآمد کرنا شروع کیا تھا، لیکن اب اس میں بھی بڑی شدید کمی آ گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ ہے افغانستان کا وایا کراچی کے راستے، تو اس میں بھی نمایاں کمی آئی ہے اور زیادہ تر ٹریڈ جو ہے وہ ایرانی بندرگاہ چابہار کی طرف منتقل ہو گئی ہے. تو کیا ایمبیسڈر صادق کی تقرری منجمد رشتوں میں نئی جان ڈال دے گی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس طرح ایک اور سوال کہ کابل کب تک ہمدرد ممالک کے جو مطالبات ہیں ان کو نظر انداز کرتا رہے گا؟ ان ہمدرد ملاقاتوں میں ان ہمدرد 2 ممالک میں پاکستان تو پہلے شامل ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ روس اور چین بھی تھے، اور اس حوالے سے روس اور چین کے بھی اپنے بڑے شدید تحفظات ہیں افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں اور گروہوں کی موجودگی کے. اور تقریباً 10 دن پہلے ہی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ایک اجلاس ہوا اور وہاں پہ روسی اور چینی نمائندوں نے بھی تقاریر کی. چینی نمائندے نے بھی اس میں کہا کہ افغانستان میں دہشت گرد قوتیں جیسے داعش، القاعدہ اور ETIM TIP ترکستان اسلامک پارٹی اب بھی بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں. اور یہ ایک بہت واضح پیغام تھا افغان طالبان کے نام. انہوں نے یہ کہا کہ ہم افغان عبوری حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کی افزائش گاہ کو ختم کرنے اور افغانستان کو دوبارہ دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ بننے سے روکنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے واضح اقدامات کرے. روسی نمائندے واسیلی نیبیتسیا نے بھی علاقائی جو داعش ہے ISKP ہے اس کے حوالے سے کہا کہ ہم خاص طور پر داعش کے افغان ونگ کی مسلسل دہشت گردانہ سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی خطرات کے بارے میں فکر مند ہیں. اور ایک طرف انہوں نے دہشت گردی کے خلاف طالبانی کوششوں کو سراہا لیکن انہیں ناکافی قرار دیا اور کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگجو ملک میں اپنی موجودگی کو بڑھا رہے ہیں، جان بوجھ کر حالات کو خراب کر رہے ہیں،
اور اس طرح نئے جنگجو بشمول غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کو بھرتی بھی کر رہے ہیں، اور مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے نمائندوں کو نشانہ بناتے ہوئے نئے دہشت گرد حملے بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ سینٹیمنٹ تھا جو کہ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں بھی دیکھنے میں آیا روس اور چین کی طرف سے، اور اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کیا اب بھی اور آخر کب تک ان گروہوں کے بارے میں ایک اپالوجیٹک مدافعانہ رویہ اختیار کرتی رہے گی، جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایران، وسطی ایشیائی ریاستوں اور چین کے لیے بھی خطرے کا باعث بنے ہوئے ہیں؟ کیا پاکستان افغانستان کے درمیان تعاون اور افغانستان اور چین روس کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم یا انسداد دہشت گردی کے تعاون کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے؟ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اس کا اندازہ آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔